بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا 8واں سبق لے کر حاضر ہوں، معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں سے مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے، تو اس سبق میں ہم معرفہ اور نکرہ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ عربی زبان میں ہر اسم یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ، یعنی لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو معرفہ اور نکرہ کا تعلق فعل اور حرف کے ساتھ نہیں ہے، صرف اسم کے ساتھ ہے۔ ہر اسم یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ مثال سے سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد وضاحت کر دوں گا۔ جب ہم کتاب کہتے ہیں، کتاب، تو اس سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، خواہ وہ کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو، کسی کی بھی ملکیت میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر کتاب اس میں شامل ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کتاب۔ اور جب ہم کہتے ہیں فلاں کتاب، کتاب کسی کتاب کا نام لے لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں فلاں کی کتاب، کسی شخص کا نام لے کر اس کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ فلاں کی کتاب، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب، کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، تو ایسی چند صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ لفظ معرفہ ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ہم کسی اسم میں کسی قدر تخصیص پیدا کر دیتے ہیں، خاص خصوصیت آ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر سے عمومیت نکل جاتی ہے اور اشارہ ہو جاتا ہے، ایک تعین قائم ہو جاتا ہے کہ یہ فلانی چیز ہے، تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور ورنہ وہ نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں، اور جو لفظ ان 7 قسموں میں سے کسی قسم میں شامل ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا، ورنہ وہ نکرہ ہوگا۔ وہ 7 قسمیں کون سی ہیں؟ علم یعنی کسی کا نام، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرفہ بندا اور معرفہ باضافت۔ اب یہ 7 مشکل الفاظ آپ کے سامنے آ گئے اور پیشانی پر بل آ گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، ہم ان 7 کی وضاحت کر دیتے ہیں، کچھ ابھی کر دیتے ہیں، کچھ انشاءاللہ بعد میں کر دیں گے۔ ان 7 کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں وہ سب نکرہ ہوں گے۔ یہ 7، اگر کوئی لفظ علم ہے تو وہ معرفہ ہوگا، ضمیر ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اسم اشارہ ہے تو وہ معرفہ ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات صرف اتنی ہے کہ علم کیا ہے، ضمیر کیا ہے، اسم اشارہ کیا ہے، اسم موصول کیا ہے، معرف باللام کیا ہے، معرفہ بندا کیا ہے، معرفہ باضافت کیا ہے۔ علم سے مراد تو نام ہے، یعنی کسی بھی انسان کا یا کسی بھی خاص فرد کا، کسی خاص جانور کا نام، کسی خاص کتاب کا نام، یہ سب معرفہ ہوتے ہیں۔ جیسے میرا نام اسامہ ہے، آپ کا بھی کوئی نام ہوگا۔ اچھا، کوئی جانور پالتا ہے، کوئی پرندہ پالتا ہے، اس کا کوئی نام اپنے طور پر رکھ دیتا ہے، تو وہ بھی علم شمار ہوتا ہے۔ تو جب کسی بھی چیز کا آپ اپنے گھر کا نام رکھ دیتے ہیں، ہم اپنی بلڈنگ کا نام رکھتے ہیں، ہم اپنے بنگلے کا نام رکھتے ہیں، ہم اپنے شہر کا نام رکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کا نام رکھتے ہیں، کسی ایک خاص چیز کا جب ہم کوئی نام رکھ دیتے ہیں تو وہ علم کہلاتا ہے۔ دوسری قسم ہے ضمیر۔ ضمیر یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، پھر اس نے یہ کہا۔ اب بار بار میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک شخص نے کہا، ایک شخص بیٹھا ہوا، میں ایک شخص کے بجائے میں کہوں گا وہ، اس۔ تو یہ جو وہ، اس آتا ہے، اسی طرح متکلم کے لیے میں، ہم، تو، تم، آپ، یہ سب ضمیریں ہیں۔ عربی زبان میں کل 70 ضمیریں ہیں، جو انشاءاللہ ہم الگ سے مکمل ایک سبق اس پر رکھیں گے کہ یہ 70 ضمیریں کون سی ہیں۔ آسانی کے لیے چند مشہور جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ سب ضمیریں ہیں۔ تیسری قسم اسم اشارہ، جب کسی لفظ سے اشارہ کیا جائے، اردو میں اس کے لیے یہ اور وہ آتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے ہذا اور ذالک آتا ہے۔ اس کی بھی کئی ساری قسمیں ہیں، اور قسمیں تو نہیں ہے اس کے، مطلب واحد کے لیے الگ اسم اشارہ ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہے، مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، جمع کے لیے الگ ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ ایک سبق باقاعدہ اسم اشارہ کا رکھیں گے۔ اس میں موصول تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی، وہ جو شخص اس دن میرے پاس آیا تھا، یہ جو آپ کام کرنے لگے ہیں، تو یہ جو لگا کر ہم جو بات کرتے ہیں،
وہ اسم موصول ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کے لیے الذی، اللتی، اللذانی، الذین اس جیسے الفاظ آتے ہیں۔ اسم موصول پر بھی ہم انشاءاللہ الگ سے ایک سبق رکھیں گے۔ بس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر الگ سے سبق رکھنے کی ضرورت ہے: ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اگلی تین جو ہیں وہ بالکل آسان ہے۔ معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں الف لام ہو، اور معرفہ بندہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ سے پہلے یا حرف ندا آ جائے، جیسے یا اللہ، یا فلاں، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا الذین آمنو، یا ایہا الکافرون۔ تو جس لفظ کے شروع میں یا آ جائے وہ معرفہ ہوتا ہے، معرفہ بندہ کہتے ہیں اس کو۔ معرفہ باضافت کیا ہے کہ مرکب اضافی ہم نے پچھلے ایک سبق میں جو پڑھا تھا، اس میں مضاف کی جگہ جو بھی لفظ ہوگا، یعنی مضاف جو لفظ ہوگا وہ معرفہ ہوگا، بشرطے کہ جو مضاف الیہ ہے وہ بھی معرفہ ہو، یعنی وہ علم ہو یا ضمیر ہو یا اسم اشارہ ہو یا اسم موصول ہو یا معرف باللام ہو یا معرفہ بندہ ہو، جیسے بھی ہو۔ تو معرفہ باضافت میں مضاف بھی معرفہ ہوتا ہے بشرطے کہ مضاف الیہ معرفہ ہو، یعنی اصل دیکھا جائے تو معرفہ کی 6 قسمیں ہیں۔ اگر مضاف اور مضاف الیہ میں سے مضاف الیہ ان 6 میں سے کوئی ایک قسم میں شامل ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا اور اسے ہم 7ویں قسم شمار کریں گے۔ ان 7 کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں وہ سب نکیرہ ہیں۔ اب میں کام دے دیتا ہوں، آج کا سبق تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے آپ معرفہ کی ان 7 قسموں کی 2 مثالیں تلاش کر کے مجھے دکھائیں کمنٹس میں، اور نکیرہ کی کم از کم 10 مثالیں مجھے لکھ کر دکھائیں، خواہ وہ قرآن میں سے نکالیں یا کہیں اور سے خود از خود بنا لیں نکیرہ کی مثال، لیکن معرفہ کی مثالیں آپ کو قرآن میں سے نکال کر دکھانی ہوں گی۔ آیت اگر پوری لکھ دیں گے تو اور اچھا ہوگا، صرف لفظ لکھ دیں گے تو وہ بھی کافی ہوگا۔ والسلام۔